سوال ذہن میں آتا ہے یہ کیوں اسلام نے حرام قرار دیا، یہ اتنی اجازت دے دینا تھا، سمجھ رہا؟ تو اسلام نے، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ہی ہے، یاد رکھیں۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ کچھ چیزوں کا تحفظ، کچھ چیزوں کا پروٹیکشن، کچھ چیزوں کی حفاظتیں کنٹینیوسلی کی جائے، مطلب اس معاملے میں آدمی کبھی غیر محتاط نہ رہے۔ جیسا فار ایگزامپل ایک بینک ہے یا ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پیسہ جمع ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے اس انسٹیٹیوشن کی کہ وہاں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا لحاظ رکھا جائے، تو وہاں سے گارڈ کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ گارڈ مسجدوں کے باہر بھی ہوتے ہیں، مندروں کے باہر بھی ہوتے ہیں، گارڈ جو ہے گھروں کے باہر بھی لوگ رکھتے ہیں نا، آفیسز کے باہر بھی رکھتے ہیں، لیکن یہاں گارڈ کرنا جہاں پیسہ ہوتا ہے، یہاں اہم ترین ضرورت ہوتی ہے اس گارڈ کی، یہاں سے وہ ذرہ برابر ایک وقت کے لیے بھی ہل نہیں سکتا ہے۔ پولیس اور فورس اور پروٹیکشن ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن کچھ سپاٹس پر زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جیسے کہ کمیونلی سینسیٹیو ایریاز، جیسے کہ ایئرپورٹس ہے نا، جیسے کہ ریلوے اسٹیشن جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، چانسز ہائی ہوتے ہیں کہ یہاں لوگ کچھ غلط کام کریں، لوگوں کو نقصان پہنچانے، اپنے آپ کو چمکانے، دنیا کے سامنے بتانے کہ ہم کیا ہے، تو یہاں پھر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کچھ معاملات میں تحفظ ہو چیزوں کا، اور اسی لیے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم سمجھتے رہے اتنا حلال ہو جانا تھا کیا مزہ آتی تھی، اتنا حلال ہو جاتا کیا مزہ آتی تھی، ہے نا۔ نوجوان ہونے کے ناطے ہم سوچتے ہیں نماز 5 ٹائم نہیں ہونا تھا تو کیا اچھا رہتا تھا، باقی تو سب جم جاتا اپنے کو، روزہ ووزہ یہ سب آسان ہے، یہ ہو جانا تھا، افیئر کرنے کی بس پرمیشن مل جانا تھا اپنے کو، کیا مزہ آ جاتی تھی، یہ سب چیزیں سوچتا ہے۔ لیکن اگر اسی سوچ کو بہت انٹلیکچوئل لیول پر نہیں بھی لے گئے، اپنے لیول پہ رکھے اور اس کا کاؤنٹر اس سے کوشچن کرے تو بولتا ہاں نہیں اچھا کیا شریعت نے جو کیا۔ جیسا کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے افیئر کی اجازت دے دینا تھا کیا مزہ آتی تھی، تو کیا آپ یہ بولنا چاہ رہے آپ کی بہن سے میں افیئر کروں؟ یہ کیسا بول سکتے تم؟ تو گویا آپ خود اس کے اپوزیشن میں کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ ایک پل جہاں آپ وہ چیز کو چاہ رہے حلال ہو جائے تو اگلے ہی پل اپنے اوپر آ رہی تو کہہ رہے نہیں حرام ہونا، یہ چیز حلال ہونا درست نہیں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو چھوٹی عقل بھی بول رہی نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، چونکہ افیئر کی پرمیشن دے دی جائے تو جہاں میں اپنے آپ کو سوچ کر پرمیشن لے رہا ہوں میں دوسرے آدمی کے لحاظ سے نہیں سوچ رہا ہوں۔ ایک باپ ہونے کے ناطے اس پہ کیا گزریں گی اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کرے تو، ایک بھائی ہونے کے ناطے اس کے بھائی پہ کیا گزریں گی، آپ کی بہن کے ساتھ کوئی کرے تو آپ تو برداشت نہیں کریں گے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کچھ چیزوں کی حفاظت کنٹینیوسلی ہو، اور حکمت کے ساتھ نے کیا، جن چیزوں کی شریعت حفاظت ہمیشہ چاہتی ہے ان میں سے 5 سے 6 چیزیں جو بڑی اہم علماء لکھتے وہ یہ ہے جن کی شریعت بہت زیادہ حفاظت چاہتی ہے اور جس کے لیے اس نے احکامات اور حرام حلال چیزیں ہمیں بتائی، جس میں سب سے پہلے شریعت چاہتی ہے دین کی حفاظت ہو۔ ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر معاملے میں شریعت چاہتی ہے کہ دین کی حفاظت ہو۔ دوسرا، جان کی حفاظت ہو، اور احکام اسی اعتبار سے بنائے گئے، پورے یاد رکھیے، جان کی حفاظت ہو۔ ہاں، کبھی بھی کوئی کسی کی جان نہ لے، خون نہ بہائے، تو اس کے لیے پورے احکامات جاری کیے۔ قتل غارت گیری کو حرام قرار دیا، ہر وہ چیز جو قتل کی طرف لے جاتی ہے اس کو حرام قرار دیا۔ جھگڑا، غصہ، کینہ، ہے نا، یہ سب بڑھ کے قتل تک جاتے ہیں، سب کو حرام قرار، مطلب پورا راستے میں جو چیز آئی حرام قرار دے دیا۔ تیسرا، مال کی حفاظت، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، سمجھا، مال کی حفاظت کی، چوری کو حرام قرار دیا، اور وہ سارے ذرائع جو چوری کی طرف جاتے حرام قرار دیا۔ چوتھا، عقل کی حفاظت کی، آدمی ہمیشہ عقل میں رہے، کبھی بھی عقل ماری نہ جائے، اس لیے نشوں کو حرام قرار دیا، چونکہ نشہ عقل کو مار دیتا ہے، عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، عقل کو دبا دیتا ہے نا، اور کبھی کبھار جو ہے دبانے کے ساتھ ساتھ اتنا دبا دیتا ہے کہ انسان انسانی سطح سے نکل کر جانوروں کی سطح اور جانوروں سے بھی نچلی سطحوں پر چلے جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت چاہتی کہ نسل کی ہر وقت حفاظت ہو، نسل، اسی لیے زنا کو حرام قرار دیا۔ نسل مطلب جنریشن، کون کس کی اولاد بنے، نسل، تو اس نے زنا کو حرام قرار دیا، چونکہ زنا نسل کو خراب کرتا ہے، کرپشن کر دیتا ہے جنریشنز میں، سمجھ رہا، اور میرج کے انسٹیٹیوشنز کو یا میرج کے انسٹیٹیوشن کو لاگو کیا، سمجھ رہا، اور ہر وہ چیز فراہم کی جس وجہ سے انسان اس نسل کی خرابی میں نہ جائے، ٹھیک۔ اسی طرح چھٹا لکھتے ہیں کہ عزت کی حفاظت، عزت کی حفاظت شاید ہمیشہ چاہتی ہے، اس لیے کہا چغلی مت کرو کسی کی، کیونکہ اس کی عزت کرتی ہے، کینہ مت کرو کسی سے، ہاں، اس کے بارے میں نک نیمز مت دو، برے القاب نہ دو، کتنے احکامات ہیں عزت بچانے کے لیے۔
تو شریعت جن چیزوں کو بچانا چاہتی ہے جو بڑی اہم ہیں ان کے پروٹیکشن کے لیے اس نے حرام اور حلال کے احکامات دیے، جن میں سے دین کی حفاظت کے لیے دیے، جان کی حفاظت کے لیے دیے، مال کی حفاظت کے لیے دیے، عقل کی حفاظت کے لیے دیے، اسی طرح جو ہے نسل کی حفاظت کے لیے دی، اور ساتھ میں عزت کی حفاظت کے احکامات شریعت نے دیے۔ تو جو بھی شریعت جو ہے احکامات دیتی ہے، حرام حلال کہتی ہے، یہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ نوجوانوں جو بات میری سن رہے ہیں اس بات کو سمجھو، ہمارے فائدے کے لیے